مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے، وہی حمد کے لائق ہے، وہی ستائش کے لائق ہے، جو زندہ قادم ہوتے۔ خدا باپ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ خدا مبارک ہے جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ ہمیں روح اور سچائی سے صرف اس کے حضوری میں آنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دھو کر پاک اور صاف کر کے اس کے پاک قدموں میں آنا ہے۔ جب ہم اس کے پاک قدموں میں آ جاتے ہیں تو ہی اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی۔ میں مانتی ہوں کہ جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو وہی ہمارا زور بن جاتا ہے، وہی ہماری طاقت بن جاتا ہے، وہی ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے۔ اور جب ہم اس کی قوت میں آ جاتے ہیں تو وہ جس طرح یوحنا 3:3 میں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہوگا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب تک ہم نئے سرے سے نہیں پیدا ہوں گے، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، اپنے آپ کو دھوئیں گے نہیں، ہم اس کی حضوری میں نہیں آ سکتے۔ جب ہم اس کی پاک حضوری میں آئیں گے، کیونکہ وہ پاک ہے، باپ ہمارا پاک ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاک اور صاف ہو کر اس کے پاک قدموں میں آئے۔ تب وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ کیا کرتا ہے ہماری ہر ایک دعا کا جواب دیتا ہے۔ یہ انسان نہیں جو وعدہ کر کے بھول جائے، یہ تو خداوندوں کا خدا ہے، وہ تو لشکروں کا خدا ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہم سے چاہتا کہ ہم انصاف کریں اور رحم دلی کو عزیز رکھیں اور اپنے خدا کے حضور فروختنی سے چلیں۔ یہی میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو پورے طور پر اس لائق کرنا ہے تاکہ جب ہم دعا مانگیں اور دعا مانگ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور صبر ہی سے سب کچھ ملتا ہے۔ ہمیں خدا کی حضوری میں آ کر صرف خدا کے پر نظریں رکھنی ہے، اپنے باپ پر توکل کرنی ہے، اور جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنی آسمانی برکات جو اس کے حضور ہے ہم پر عیاں کر دیتا ہے، وہ نازل کر دیتا ہے۔ ہمیں صرف ایمان کے ساتھ کلام کو اور کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، جس طرح پہلا پطرس اس کا پہلا باب 3 میں کہ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھیں جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت پر ہونے والی ہے۔ ہمیں اس وقت کے لیے تیار ہونا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی پاک حضوری میں ٹھہر سکیں، تاکہ ہم خدا کے ان تمام وعدوں کو لے سکیں جو خدا نے اپنے لوگوں سے کیے ہیں۔ اس نے ایسے وعدے نہیں کیے کہ وہ پورا نہیں کرتا۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ کرے گا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، آج اپنی کمیوں کو، آج اپنی کمزوریوں کو دور کریں تاکہ اس کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے۔ آئیں ہم سب لوگوں کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے صرف شکر گزاری کریں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے وہ دعائیں کریں جو خداوند نے ہمیں اختیار دیے، اس نے اختیار دیے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا میں مشغول رہیں۔ خدا کہتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا میں کھڑے رہنا، جس طرح ہمارا خداوند ہم سب کے لیے دعا کرتے رہے۔ پطرس کے لیے ہم نے کلام سنا، دعائیں سنی ہیں کہ کس طرح خدا کا کلام جب پورا ہوتا ہے وہ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کرتا ہے۔ ان تمام بیماروں کے لیے آج ہم دعا کرتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں۔ خدا باپ ہم ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں کیونکہ آپ شافی ہو اور آپ شفا دینے والے خداوند خدا ہے۔ خدا باپ سب کو شفا دے خداوند، جہاں کہیں دشمنیاں ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خدا باپ یسوع نام سے آج وہ ساری کمیاں کمزوریاں دور ہو جائیں۔ پیارے باپ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں خدا باپ، جتنے سفر میں آج ان کے سفر مبارک ہوں، کیونکہ آپ نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ سفر میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ تو باپ آج کا کلام ان کے لیے مانگتے ہیں تاکہ ان کے سارے سفر مبارک ہوں، اور خدا باپ وہ آپ کے اپنی منزل پر پہنچ کر میرے زندہ خداوند آپ کے پاک نام کو جلال دیں۔ خدا باپ ہر کمی، آج ہر کمزوری یسوع نام سے جاتی رہے، ہمیشہ ہمیشہ آپ کا نام سب کی زندگیوں میں کام کرے۔ اوپر والے پر پورا ایمان رکھیں، اور جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف ایمان میں کھڑے ہونا ہے، ایمان کے وسیلے سے بیماریاں
دور ہو جاتی ہیں، ایمان ہی کے وسیلے سے گھر کی بے برکتی دور ہو جاتی ہے۔ جب ہم ایمان میں دعا کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس گھر میں دعا ہوتی ہے وہ گھر ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ خاندانی دعا بہت ضروری ہے، ہمیں مل کر خدا کی حضوری میں جانا ہے۔ باقی ہم اپنی پرسنل دعا کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے، جو صرف خدا کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے۔ ہمیں خدا کی اس ہر ایک رحمت کے لیے، ہر برکت کے لیے شکر کرنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا نے کس طرح انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، اور اس نے اس کی صفتیں کتنی ہیں جو اس نے ہمیں تراشا ہے۔ اس نے باقی چیزیں تو کہا ہو جا سب کچھ ہو گیا، لیکن انسان کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے ہاتھوں کی کاراگریاں ہیں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انسان نے سب کو بنایا ہے، اور کتنا خوبصورت بنایا، ایک سے بڑھ کر ایک دنیا میں حسن ہے۔ ہم اس خدا کے اس کاریگر کے لیے شکر کرتے ہیں جو خدا نے کی ہے، جو ہم پر کی ہے، جو اس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں اور اپنے باپ کے نام کو جلال دیتے ہیں، ہمیشہ اس میں بنے رہیں، اور جب تک ہم اس میں بنے رہیں گے تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام آتا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا اور وہ میرے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، تاکہ جب وہ آنے والا ہے، بہت جلد ریپچر ہونے والا ہے، بہت جلد میرا خدا آنے والا ہے، ہمیں اس وقت کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرنا ہے، اپنے گھروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ کس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم الگ نہیں رہ سکتے، ہم نے تو ہمیشہ اکٹھے رہنا ہے، تو اس وقت کے لیے بھی ہمیں اکٹھے رہنے کے لیے اپنے اعمالوں کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ ہم سب اکٹھے رہ سکیں، تاکہ ہم سب خدا کو دیکھنے والے بن سکیں، تاکہ ہم سب اس بادشاہی میں داخل ہو سکے جو خدا نے اپنے لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آئے آج ہم اپنے آپ کو پورے طور پر جانچیں پرکھیں اور دیکھیں کہ ہماری تیاری کتنی چل رہی ہے۔ دولہا آنے والا ہے، کیا ہمارے پاس ایسے کپڑے تیار ہیں جو ہم پہن کر پورے طور پر ہر طرح سے میچنگ کر کے جس طرح دلہنیں سجائی جاتی ہیں اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو اپنے خدا کے ایمان میں تیار کرنا ہے، تاکہ ہم پورے طور پر آگے چل سکیں، ایمان میں کہیں کمی نہ رہ جائے، جس طرح وہ 5 کنواریوں کی کمی تھی۔ آج اپنی کمیوں کو، آج اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، تاکہ جب دولہا آئے تو ہم پورے طور پر چلے جائیں، ورنہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی نہیں کھولے گا۔ ہمیں تیار کرنا ہے کہ وقت بہت قریب ہے، ہمیں ہر روز ہر گھڑی جو صبح دی جاتی ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ جو کام ہم نے نہیں کیے آج ہم نے اسے پورا کرنا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، ہم سب کی دعاؤں کو سنے اور ہماری دعاؤں کا جواب دے، کیونکہ آج خدا نے یہی کہا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کی شفقت ابدی ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے جو اپنے پاک کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا ہے۔ ہمیں اس کلام کو لینا ہے، کیونکہ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، وہ وقت اور عمر واپس نہیں آتی۔ ہمیں اسی عمر میں، اسی وقت میں جو دیا جاتا ہے اس میں تیاری کرنی ہے۔ خدا باپ ہم سب کو عقل، دانائی، حکمت دے دے، وزڈم دے دے، تاکہ ہم خدا باپ اس کلام کو سنتے ہیں اور اس پر اب عمل بھی کریں۔ آج وقت آ گیا کہ ہمیں چلنا ہے اس راستے پہ جو خدا نے ہم سب کے لیے بنایا ہے، وہی ایک راستہ ہے جو سیدھا خدا کے پاس جاتا ہے۔ باقی اپنے سب راستوں کو بند کرنا ہے، کوئی بھی کہیں نہ جائیں، بلکہ ایک راستہ جو یسوع نے ہمارے لیے خریدا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے سیچا ہے، ہم نے صرف اس راستے پہ چلنا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ، کبھی کوئی کمی نہ ہو، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، تاکہ کوئی کمی کمزوری کی وجہ سے کوئی گناہ نہ کرے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اسے دل میں رکھ اور اس کے خلاف گناہ نہ کرے۔ کوئی ایسا کام، جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، عیب جوئی نہ کریں، اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو بند کر لیں اور خدا کی اس کوٹری میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ کوئی بھی ہمیں بہکا نہ سکے، شیطان کہیں سے بھی اندر نہ آ سکے، کوئی بھی جگہ نہ رکھیں کہ کہیں سے بھی اس کی انٹری ہو جائے۔ وہاں لکھ دیں نو انٹری، اپنے کانوں پر، اپنی سوچوں پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی نظروں پر، اپنے دل پر، ہر طرح سے نو انٹری شروع کر دیں، تاکہ کبھی بھی جب خدا آئے تو ہم سب کامل طور پر
तैयार हो। कहीं एक नंबर से भी इंसान पोजीशन से हट जाता है, इसी तरह कहीं हम पीछे ना रह जाए। खुदा बाप सबको बरकत दे। खुदा बाप सबके लिए इस कुदरत को, इस कुव्वत को मांगते हैं ताकि हर कोई ईमान में खड़ा हो जाए, क्योंकि खुदा ने कहा है जब मेरे नाम से कहीं भी खड़े हो जाते तो मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मैं हमेशा तुम्हें छुड़ाऊँगा, मैं हमेशा तुम्हें बचाऊँगा। उसने छुड़ाने और बचाने का वादा किया। हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से, हर दुख से वो हमें बचाता है। हम उस बाप की पनाह में आ जाएं ताकि हम बचाए जाएं और हम छुड़ाए जाएं। आमीन। खुदा बाप सबको बरकत दे, सबके साथ हो। यीशु नाम से हमने मांगा और पाया है। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सबके साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।